جی حضور ایک سوال ہے کہ کہاں پاکستان، مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، پھر کہاں اٹلی، کہاں سوئٹزرلینڈ، جی یہ جو ساری دنیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو پہلے بنایا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر بھیجا، یا دنیا پہلے بنی یا حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے؟ حدیث شریف اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پر نور رحمۃ للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرات بھی حاضر خدمت تھے۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء۔ بالکل یہ جو آپ نے سوال کیا ہے مکمل یہی گفتگو ہے۔ یا رسول اللہ آپ پر درود اور سلام ہو اور آپ پر ہماری مائیں اور ہمارے باپ قربان ہو، یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سوال آپ کا یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا اور پھر یہ کائنات بنائی، یا کائنات پہلے بنائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام؟ جواب اب یہ ہے کہ پہلے کیا چیز بنائی؟ تو حضرت آدم سے پہلے مٹی ہے، اور مٹی سے بھی پہلے ہے کوئی ہستی، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہستی کون ہے جو آسمانوں کے بنانے سے پہلے رب تعالیٰ نے جس ہستی کے نور کو پیدا کیا، زمینوں کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس ہستی کے نور کو تخلیق فرمایا، اور جنات حتیٰ کہ انسان اور ملائکہ اور جنت اور دوزخ اور عرش اور قلم اور لوح، یہ تمام مخلوقات جو ہیں یہ بعد میں پروردگار عالم نے اس نور سے تخلیق فرمائی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات حضور علیہ السلام سے پوچھی تو پہلے تو آپ اس نقطے پر غور کریں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے پہلے تخلیق کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے۔ اب یوں نہیں کہ حضور کو خود سے خبر ہے، بلکہ یوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح قیامت کی خبریں دے رکھی، قیامت کے دن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اللہ پاک نے خبریں دے رکھی ہیں۔ قبر میں یہ سوالات ہوں گے تو اللہ نے محبوب کریم کو خبر دے رکھی ہے۔ ایمبولینس گزر رہی ہے، ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آگاہ کر رکھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اسی طرح پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سے دن کون سی چیز تخلیق کی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے بتلایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ استفسار کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، ارشاد فرمائیں کہ جنت کے اندر جب جنتی داخل ہوں گے تو سب سے پہلے کون سی شے اللہ رب العالمین ان کو کھانے کے لیے عطا فرمائے گا؟ اب دیکھیں حضور علیہ السلام سے اس طرح کے سوالات کا کیا جانا اس بات کی زبردست دلیل ہے شاہ نواز بھائی کہ حضرات اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کامل یقین اور ان کا مکمل عقیدہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے خبر عطا فرما دی، کیا ہوگا قیامت کے دن اور اس کے بعد کیا ہوگا، جنت میں جانے کے بعد کھانا کیا ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام اگر حضور علیہ السلام کو خبر نہ ہوتی تو آپ یہ ارشاد فرماتے کہ فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے،
اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ جل وعلا جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جو چیز اللہ سبحانہ جل وعلا انہیں عطا فرمائے گا وہ تم بھی دیکھ لو گے، میں بھی دیکھ لوں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو ان کو خوراک پیش کی جائے گی، کھانا پیش کیا جائے گا، ضیافت ان کی جائے گی، وہ مچھلی کا جگر ہے، اس سے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ہے تو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شک میں بھی بات نہیں فرماتے، آپ کی بات بالکل یقینی ہے۔ اسی طرح جب یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی چیز پہلے تخلیق کی، تو اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ خبر ہے کہ کون سی چیز کب بنائی گئی، اور اگر یہ عقیدہ درست نہ ہوتا تو حضور انہیں منع فرما دیتے۔ آپ فرماتے نہیں ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے، مجھے کیا خبر کہ کون سی چیز پہلے پیدا کی گئی، کون سی بعد میں پیدا کی گئی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ذرا وہ سنیے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے آسمانوں زمینوں کی تخلیق سے پہلے فرشتوں یعنی حضرت جبریل بھی اور میکائیل بھی اور اسرائیل بھی اور اسرافیل بھی علیہ السلام، ان سب کی تخلیق سے پہلے اور جنت و دوزخ کی تخلیق سے پہلے حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تبارک و تعالی۔ اب وقت تو تھا نہیں جب حضور علیہ السلام کے نور کو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے تخلیق فرمایا اپنے نور سے، تو اس وقت دن تو نہیں تھے، دن تو ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی، مہینے بھی تخلیق نہیں ہوئی، سمتیں جہتیں اس وقت تخلیق نہیں ہوئی، آسمان بھی نہیں تخلیق ہوا، زمین بھی نہیں تخلیق، تو وہ نور کہاں تھا پھر؟ اس کا جواب ارشاد فرمایا، اللہ نے جیسے چاہا وہ نور گردش کرتا رہا۔ اب کہاں کرتا رہا یہ اللہ جل وعلا جانتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو ایمان رکھنا ہے کہ حضور نے فرمایا بس وہ نور جس طرح اللہ نے چاہا ویسے گردش کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جَنِّيٌّ وَلَا إِنسٌ۔ اور اس وقت اے جابر کوئی شے بھی اللہ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ جب تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا اس وقت کوئی شے بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ نے تخلیق ہی نہیں فرمائی، پیدا ہی نہیں فرمائی۔ لو نہیں تھی، قلم نہیں تھی، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، فرشتہ ملکون فرشتہ نہیں تھی، سماؤن آسمان نہیں تھی، اسی طرح ارض زمین نہیں تھی، اسی طرح شمس سورج نہیں تھا، قمر بھی یعنی چاند بھی نہیں تھا، ولا جنی ولا انس کوئی انسان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جن، کوئی شے بھی نہیں تھی۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پس پھر جب اللہ سبحانہ جل وعلا نے ارادہ کیا کہ کائنات کو تخلیق فرمائے، یعنی یہ آسمان اور یہ زمینیں اور یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں، یہ جھیلیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ تمام چیزیں جب اللہ سبحانہ جل وعلا نے ارادہ فرمایا انہیں تخلیق فرمانے کا، تو وہ جو نور ہے جسے نور محمدی کہتے ہیں، جس نور کو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے، اس نور کو اللہ سبحانہ نے قسم ذالک النور العظیم اربعۃ اجزاء، اللہ سبحانہ جل وعلا نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فخلق من الجزء الاول القلم، اللہ سبحانہ نے اب یہ 4 حصے ہوئے نا اس نور کے، جسے نور محمدی کہتے ہیں، جو اللہ کے نور سے ہے۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں شاہ نواز بھائی کہ 4 حصے ہو گئے، یہ 4 حصے،
پہلے حصے سے اللہ پاک نے فخلق من الجزء الاول القلم، اللہ سبحانہ جل وعلا نے پہلے حصے سے قلم کو تخلیق فرمایا۔ کون سی قلم؟ جس قلم سے اللہ نے آپ کی، میری اور حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل کی، جنات کی، ملائکہ کی اور تمام مخلوقات کی تقادیر رقم فرمائی۔ اس قلم کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 حصے تھے ان میں سے جو پہلا حصہ ہے اس سے تخلیق کیا گیا۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں کہ جو قلم تقادیریں لکھ رہی ہے وہ نور مصطفی کا پہلا حصہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، اسی لیے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ جو لوح اور قلم کا علم ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کا قطرہ ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں تو کون سی عقل ہے جس میں حضور کا علم آ سکے، اور کون سا انسان ہے جو مدرک ہو سکے حقیقت محمدیہ کا؟ کون جانے کہ حضور کیا ہے؟ بس ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا احادیث شریف میں بیان ہوا ہے، جو آگے حقیقت ہے، اصلیت ہے اس نور کی، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ نور نور خداوندی ہے۔ اب آگے اس کے معاملات کیا ہیں یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ جانتا ہے۔ اب اس پہلے حصے سے وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي اللَّوْحَ۔ لوح کہتے ہیں شاہ نواز بھائی تختی، اور اس سے مراد وہ تختی ہے کہ جس پر تمام کائنات کی تقریریں لکھ دی گئی ہیں۔ قلم حصہ اول سے، حصہ دوم سے اللوح، اور جو تیسرا حصہ تھا وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، اور اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 حصے کیے تھے اس میں سے تیسرے حصے سے اللہ پاک نے اپنا عرش تخلیق فرمایا، اپنا عرش جو اللہ پاک کا عرش ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ عرش کتنا بڑا ہے جو اللہ پاک کا عرش ہے، کوئی بندہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور یہ نور محمدی کا تیسرا حصہ جو ہے اس سے تخلیق ہے، ابھی نور باقی ہے، اس تیسرے حصے میں سے تخلیق ہوا ہے اللہ رب العالمین کا عرش۔ اب کتنا حصہ رہ گیا باقی؟ شاہ نواز بھائی ایک حصہ باقی ہے جسے آپ چوتھا حصہ کہہ سکتے ہیں، چوتھا باقی ہے۔ ثم قسم الرابع 4 اجزاء، جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ سبحانہ نے وہ جو چوتھا حصہ تھا اس کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حضور کے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، کہ ایک پہلے حضور کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، پھر حضور کے نور کے 4 حصے کیے، ان میں سے پہلے سے قلم بنائی، دوسرے سے لوح بنائی، تیسرے سے عرش اعظم بنایا، اور چوتھا جو بچا اس کے پھر 4 کیے۔ اچھا، اب جب 4 ہو گئے تو خَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، اب ان 4 میں سے پہلے سے کیا تخلیق فرمایا؟ حملۃ العرش، عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ نے اس عرش کو اٹھانے کے لیے جو ملائکہ مقرر کیے ہیں، اب حضور پاک کے چوتھے حصے کے جو 4 حصے ہوئے ان میں سے پہلے سے یہ ملائکہ پیدا کیے۔ تو آپ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، حقیقت کی حقیقت کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اتنا آپ ضرور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ ملائکہ کی تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور ملائکہ جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ آپ غور فرما لیں، جس کے نور سے پیدا ہونے والی مخلوق اتنی مصفہ و مجلہ ہے، وہ خود عین نور کا عالم کیا ہو، ان کی طہارت کا، ان کے تقدس کا، ان کی تعلی کا، ان کے تفوق کا، ان کے تسبب کا، ان کے ترفع کا، ان کی اولیت کا، ان کی اعلیویت کا، ان کی اولویت کا کوئی شخص جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب جب تخلیق ہوا اس چوتھے حصے کے پہلے حصے سے حملۃ العرش ومن الجزء الثانی الکرسیہ، اور یہ کون سی کرسی ہے؟
شاہ نواز بھائی یہ وہ والی کرسی نہیں جس پر جس طرح ہم بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس طرح ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں کرسی پر، یہ وہ کرسی نہیں ہے. آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی اور یاد ہوگی آپ کو، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی، کرسی السماوات، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. کرسی السماوات والارض، یعنی اللہ کی جو کرسی ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اور زمین سے بڑی ہے، زمینوں اور آسمانوں سے واسعہ، وسیع ہے. اور یہ جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑی کرسی ہے، یہ سرکار کریم کے نور کے چوتھے حصے کے جو 4 حصے کیے تھے ان میں سے دوسرے سے تخلیق ہوئی ہے. یہاں پھر میں ایک مرتبہ آپ کو پیچھے لانے کی کوشش کر کے اتنا جملہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ ذرا سوچئے گا ضرور کہ جس کے نور کے چھٹے حصے سے تخلیق شدہ کرسی کی وسعت کو 7 آسمان اور 7 زمینیں نہیں پہنچ سکتی، اس مستویٰ کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ اب کرسی تخلیق ہوئی، اب اس چوتھے کے یہ دوسرا حصہ تھا، اب تیسرے حصے سے کیا تخلیق کیا؟ وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّالِثِ باقی الملائکہ، وہ جو 8 فرشتے تھے عرش کو تھامنے والے، وہ تو پہلے تخلیق ہو گئے، حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے، حاملین عرش انہیں کہتے ہیں عربی میں. اور پھر کرسی، اور پھر تیسرے سے تخلیق کیا گیا؟ باقی الملائکہ، باقی جتنے فرشتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے نور کے تیسرے حصے سے تخلیق کیے گئے. اب کتنا حصہ باقی رہ گیا؟ ایک، اور یہ چوتھا ہے. یہ دوسری مرتبہ جو چوتھے کا یہ چوتھے کا چوتھا ہے. اب غور کیجئے گا، ثم قسم الرابع 4 اجزاء، اب یہاں اللہ پاک نے اس چوتھے کے پھر 4 حصے کیے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کیا نور محمدی ہے. اب چوتھے کے جو 4 حصے کیے تو اس میں سے پہلے حصے سے کیا بنایا؟ فخلق من الجزء الاول السماوات، یہ اب آئی ہے آسمانوں کی باری. یہ جو آپ نے سوال کیا تھا، یہ سماوات اور یہ اردین، اب یہ دوسری مرتبہ جو 4 حصے کیے گئے، دوسری مرتبہ چوتھے حصے سے پہلا جو حصہ ہے اس سے خلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثانی الارضین، اور دوسرے حصے سے اللہ سبحانہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائی. اور اب تیسرے سے کیا پیدا فرمایا ذرا سنیے. فخلق من الجزء الثالث الجنت والنار، اور یہ جو جنت و دوزخ ہے یہ تیسرے حصے سے اللہ سبحانہ جل وعلا نے پیدا فرمایا. اب پھر رہ گیا چوتھا، پہلے چوتھا تھا اس کے 4 حصے ہوئے، پھر چوتھے کے 4 ہوئے، اب تیسری مرتبہ چوتھا رہ گیا. ثم قسم الرابع 4 اجزاء، اللہ سبحانہ جل وعلا نے پھر اب اس چوتھے کے 4 حصے فرمائے. فخلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین، اور یہ جو ایمان والوں کی ابصار ہیں ان کا نور اللہ سبحانہ نے اس سے پیدا فرمایا، پہلے حصے سے. تیسری مرتبہ چوتھے کے پہلے حصے سے مومنین کی ابصار کے نور کو تخلیق فرمایا، اور دوسرے حصے سے نور قلوبہم وخلق من الجزء الثانی نور قلوبہم وہی معرفت باللہ تبارک و تعالی، دلوں کے جو ایمان والوں کے دلوں کا جو نور ہے، جس نور سے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. قلب میں، دل میں ایک نور ہے جس سے انسان، جو نور رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی معرفت کی، اس نور کو بھی اللہ سبحانہ نے ایک تیسری مرتبہ جو چوتھا حصہ کیا اس کے دوسرے حصے سے تخلیق فرمایا. اب رہ گیا تیسرا حصہ، تو تیسرے حصے کے متعلق حضور نے فرمایا فخلق من الجزء الثالث نورا انسہم، یہ جو آپ کی اور میری محبت نہیں ہے، آپ کرتے ہیں نا مجھ سے محبت، اور میں بھی کرتا ہوں. یہ موسیٰ بھائی سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور ہم تینوں علی بھائی سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، حضور کے عشاق سے محبت کرتے ہیں. اب یہ فرمایا کہ تیسرے حصے سے تمام مومنین کی جو آپس میں انسیت ہے، محبت ہے، وہ میں نے تخلیق فرمائی.
یعنی جو ہم آپس میں محبت کر رہے ہیں اس میں بھی نور مصطفیٰ کا عمل دخل ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیے. اب جو آگے کیا کیفیت رہی یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جانتا ہے. جتنا حدیث شریف میں بیان ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے جہاں کا ظہور، تم سے جہاں کی نمود، یا رسول اللہ آپ سے ہی یہ ساری کائنات ظاہر ہوئی ہے اور آپ ہی کا نور ہر شے میں جلوہ گر ہے. تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود. در حقیقت جو لوگ احادیث شریف سے غافل ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گفتگو کر دی، شعر ایسے لکھ دیے کہ دیکھیے جی یہ کائنات کس طرح حضور علیہ السلام سے کے نور سے تخلیق ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور کے جسم کی بات نہیں ہو رہی جو مکہ المکرمہ میں پیدا ہو رہا ہے حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی کوکھ مبارک سے، وطن اقدس سے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے اس نور کریم کی جس کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا اپنا شاہ نواز بھائی کہ ہمارے جو اجسام ہیں، جو جسم ہیں ہمارے، یہ ان سے پہلے اللہ نے ہماری روح کو پیدا فرمایا. ان سے پہلے اگرچہ ہم بھول چکے ہیں، ہماری ارواح پہلے تخلیق فرمائی ہے، جسم بعد میں. تو آپ خیال رہے کہ آپ جو برتھ ڈے مناتے ہیں وہ جب آپ کی وہ روح اس جسم میں آئی اور دنیا میں ظاہر ہوئی اس کی آپ برتھ ڈے مناتے ہیں. وگرنہ وہ جو روح ہے وہ تو قدیمی ہے اور پرانی ہے. اسی طرح جو نور محمدی ہے وہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا ہے. اور یہ سیدی و آقائی اعلیٰ حضرت اس طرف اشارہ فرما کے کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. جب حضور علیہ السلام کا نور جب تک اللہ پاک نے تخلیق نہیں فرمایا تھا تو اس وقت تو کائنات کی کوئی شے تھی نہیں. ابھی آپ نے حدیث سماعت فرمائی. اب یہ حضور کا نور پہلے تخلیق کر کے تو پھر ساری کائنات بنائی نا. تو وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. معلوم ہو گیا کہ اللہ عز و جل نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر یہ پوری کائنات جو ہے اس نور ہی سے پیدا فرمائی. اس میں بہت سارے اسرار ہیں. بس جس کی جتنی پرواز ہوتی ہے میرے بیٹے، وہ اپنی طاقت اور قوت اور استعداد کے مطابق اس معرفت کے فلک میں آسمان میں پرواز کر کے موتی لے آتا ہے. یقین جانیے آپ کہ عارفین نے ایسی گفتگو اس موضوع پر لکھی ہے کہ وہ انسان کی عقل چکرا جاتی ہے. اور ان لوگوں کی وہ گفتگو ہے کہ جن کے صدور کو رب تعالیٰ نے روشن، قلوب کو منور اور قلب کی آنکھوں کو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اپنی معرفت سے شناور فرما دیا. انہوں نے اس حضور علیہ السلام کی جو نور اقدس و اطہر ہے اس پر کلام فرمایا. ہم بس صرف اتنا کہیں گے کہ حضور علیہ السلام ہی کی تخلیق کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا تاکہ پوری کائنات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت اور ہیبت کو ظاہر اور نمایاں فرما دے. اور ہر شے کی تخلیق کا سبب بھی ذات مصطفیٰ ہے اور ہر شے کی تخلیق بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. باقی تمام کائنات ذل ہے اس حقیقت کا، اس نور کا جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے اس نور کی محبت میں نصیب فرمائے، جس نور کا نام اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب سے رکھ دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا نشان تک بھی موجود نہیں ہے نا. حدیث شریف جس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ بات ہو گئی جو ان کی تقدیر میں ہونا لکھی ہوئی تھی، یہ ایک راز ہے کہ وہ کچھ ہو گیا جو ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا جو ہونا، جب وہ ہو گیا انہوں نے اللہ پاک سے معافی کے وہ خواستگار ہوئے، تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ عرض کیا، اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب العالمین مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، آپ کے نام کی برکت سے مجھے معاف فرما۔ اس پر پروردگار عالم جل وعلا نے فرمایا کیف عرفتہ، آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا، بلا مخلوق ہو، ابھی تک تو میں نے ان کو ظاہر ہی نہیں فرمایا، آپ نے کیسے انہیں پہچان لیا؟ جب اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کیسے پہچان سکتے تھے اگر اللہ ہی نہ چاہتا۔ ہاں شاہ نواز بھائی، انہوں پنجابی کے اندر سو گز رسا تے سرے تے گڈ، اللہ خود چاہتا ہے نا، تو تبھی تو ان کے دل میں القاء کیا ہے نا پروردگار عالم، لیکن اللہ پاک پوچھتا ہے کہ آپ نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین لما خلقتنی بیدیک فنفخت فی من روحک، جب تو نے مجھے بنایا میرے جسم کو اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور نظر تو الی قوائم عرشک، میں نے تیرے عرش کے پایوں کی طرف جب دیکھا تو میں نے وجدت اسمہ مکتوباً، میں نے تیرے عرش کے پایوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، بس مجھے اسی وقت پتہ چل گیا اے آدم یہ جس کی خاطر کائنات بنائی جا رہی ہے اور تجھے بنایا جا رہا ہے یہی اسم والا ہے، یعنی وہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کو اسی لیے اپنے پنجابی بھائیوں میں جب میں بیٹھتا ہوں تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ گل ساری سرکار دی، یہ جو سماوات ہیں اردین ہیں، اصل میں ان کی تخلیق نور مصطفی سے ہے، اور ان کی تخلیق ہے بھی نور مصطفی سے اور ہے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امی کو میرے پاس بھیجا، اور جبریل امی نے آ کر مجھے سلام عرض کیا اپنی طرف سے، اور میرے رب کا سلام مجھے پہنچایا اور اپنا سلام عرض کیا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اور میرا رب، ان ربی و ربک، میرا اور آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے تخلیق کیا نا، یہ صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ ہر شے پر آپ کی عزت اور عظمت کو میں آشکار کروں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ان کی پیروی۔ اب دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ انبیاء تو اور بھی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ میرے بیٹے انبیاء آئے ہیں، اور 313 یا جتنے بھی اللہ پاک کو علم ہے کہ کتنے رسول آئے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں جس کی امت میں بنایا اور ہمیں جس کی غلامی عطا فرمائی اور جن کی نوکری و خدمت کا پٹا ہمارے گلوں میں ڈالا، وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر کائنات بنائی گئی اور جن کی تخلیق سب سے اول ہے، اور جو سید و سرور کائنات ہیں، اس پوری کائنات کے سید و سرور ہیں، اور آپ جیسا کوئی عزت اور کوئی آپ جیسا کرامت والا انبیاء میں بھی نہیں ہے اور رسولوں میں بھی نہیں ہے، اور اس کا اعلان آپ نے اپنی زبان اقدس و اطہر سے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرات اصحاب ذکر کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، گزشتہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے کچھ امتوں کا، اور جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کچھ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، تو جناب کریم تشریف لے آئے، تو جناب کریم نے آتے ہی انہیں وسلم، انہیں سلام فرمایا، اور پھر فرمایا قد سمعت کلامکم واعجبکم، میں نے تمہارا تعجب کرنا اور تمہارا آپس میں گفتگو کرنا میں نے سن لیا، انا ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک فعیسیٰ روح اللہ وکلمۃ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ تبارک تعالیٰ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر وانا اول من یحرک ہلک الجنہ ویفتح اللہ لی
وَيُدْخِلُنِي وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَقْرَ وَأَنَا اکرم الاولین والآخرین ولا فقرا. فرمایا ٹھیک ہے تم سب کا تذکرہ کر رہے ہو مگر ہمارے جیسا نہ کوئی محبوب ہے اور نہ ہمارے جیسا کوئی عزت والا ہے. اور شکر ہے اللہ عز و جل کا کہ پروردگار عالم نے سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے محتشم، سب سے اولا اور اعلیٰ نبی اور رسول کی غلامی ہمیں عطا فرمائی ہے. حضور ہمارا نصیب ہے اور ہم حضور کا نصیب ہے. اللہ ہمیں اس غلامی پر ہی خاتمہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.